سلامي سلامي لقوم كرام. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وبعد. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. معزز علماء اکرام، مشائخین، بزرگان دین، بھائی اور بہنوں، تمام برطانیہ اور یورپ کے مسلمانوں کی طرف سے پہلے علماء کو دل کی گہرائی سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن یہ جو زندگی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس زندگی کا جو مقصد ہے وہ تو آپ سنتے رہتے ہیں. زندگی کا مقصد کیا ہے؟ عبادت کرنا. اور مسلمان جو بھی کام کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، وہ سب کچھ عبادت کرتا ہے. اس کی ایک حقیقت سب کو بھی پتہ ہے، لیکن کوئی بھی اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ زندگی بہت مختصر ہے. اور تسلیم اس لیے نہیں کرنے کے لیے تیار ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ زندگی مختصر ہے، یقیناً ہے، لیکن دوسروں کے لیے، ہمارے لیے نہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو 60 سال 65 سال رہنا ہے، 70 سال میں زندگی گزارنی ہے، 50 سال زندگی گزارنی ہے. اگر آپ اس کو اس نظر سے دیکھنا شروع کر دیں جس نظر سے میں دیکھتا ہوں، تو پھر یہ مغالطہ شروع ہی سے دور ہو جائے گا کہ زندگی اتنی مختصر. تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ آج اس کو زندگی کو آپ جو زندگی کا یہ سفر ہے اس کو ڈیفرنٹ انداز سے، ڈیفرنٹ طریقے سے سمجھیں. تیسری ایک اور حقیقت زندگی کی ہے جو میں نے آیت بیان کی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ یہ زندگی اس کا ہر لمحہ، چاہے وہ پریشان حال ہو شخص یا خوشحال ہو، اس کے لیے امتحان ہے، امتحان کی گھڑی ہے. زندگی کا ہر لمحہ آزمائش ہے، امتحان ہے، ہر وقت آپ کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. تو اگر یہ دو چیزیں آپ کی زندگی میں، آپ کے دل میں رس بچ جائیں کہ بھئی یہ زندگی کتنی مختصر ہے، ایک، اور دوسرا یہ زندگی جو ہے ایک ایگزام ہے، ایک امتحان ہے. اور جس طرح ایگزام روم میں ہمیں ڈسپلن کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو ویل بیہیو کرنا ہوتا ہے، اس طرح مجھے یہ زندگی میں کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کا نظریہ چینج ہو جائے. اب یہ زندگی کتنی مختصر ہے اس کو ذرا دوسرے انداز سے دیکھیں. دو طریقوں سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک تو یہ کہ انسان جو ہے اس زمین کے اوپر ہے، اس زمین پہ ہماری زمین ہمارا ٹکڑا ہوتا ہے، جیسے 100 گز کا، 500 فٹ کا، 1000 فٹ کا یا 10,000 فٹ کا جو بھی ہے، اس کی وجہ سے ہم پوری زندگی کروا لیتے ہیں. یہاں پر اکثر لوگ جو ہیں جو یہاں اس وقت بیٹھے ہیں
انہوں نے اپنی زندگی کے کم از کم 20 سے 25 سال لگا دیے ہوں گے صرف اپنا گھر افورڈ کرنے میں. کہ ان کا گھر ہانگ کانگ میں یا لندن میں ملا ہے، اس کو افورڈ کر پائے. 20-25 سال کم از کم انہوں نے اس کے پیچھے محنت کی ہوگی. جب تک کہ جو ہے آپ اس کی رقم ادا کر چکے ہوں گے، اس کو افورڈ کر پائے ہوں گے، تب تک کہ وہ گھر آپ کی فیملی کے لیے ناکافی ہو چکا ہوگا. اس کو سمجھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس دنیا سے جو ہے کتنے فاصلے کے اوپر اور کون کون سے علاقے ہیں. آپ میں سے جو یوتھ ہیں، ینگسٹرز ہیں، وہ اسکولوں میں کالجوں میں جو ہے یہ پڑھ چکے ہیں، لیکن جو بڑے ہیں ان کے سامنے یہ ساری باتیں شاید نہ ہوں. چاند اگر دیکھیں تو آپ دیکھتے ہیں الشمس والقمر بحسبان، چاند اور ستارے ہمارے لیے جو ہے یہ نشانی ہے. یہ جو ہے ایک ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں، سسٹم کے تحت چلتے ہیں. یہ نشانی ہمارے لیے کس حساب سے ہے؟ چاند کا فاصلہ یہاں سے کتنا ہے؟ چاند جو ہے یہاں سے بالکل قریب ہے. کتنا؟ 2.5 لاکھ میل. 250,000 miles. سورج جو ہے یہاں سے تقریباً 92 ملین مائلز 92 ملین مائلز سورج 92 ملین مائلز. یہ سفر کتنی دیر میں طے ہو رہا ہے؟ جو سورج کی روشنی ہے، ظاہر ہے وہ روشنی بھی سفر کرتی ہے، ٹریول کرتی ہے، لائٹ ٹریول کرتی ہے. تو لائٹ کی اسپیڈ کیا ہے؟ جو پڑھے لکھے ان کو پتا ہے کہ 186,000 miles 300,000 کلومیٹر 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے وہ لائٹ ٹریول کرتی ہے سورج کی. تب جا کر کے 8.25 منٹ میں 8 منٹ 17 سیکنڈ میں جو ہے وہ لائٹ یہاں تک پہنچتی ہے. 8 منٹ میں 8.25 منٹ میں 92 ملین مائل کا فاصلہ طے ہوا ہے. سورج کے آگے اور چلے گئے ہیں تو وہ جو ہے پھر hundreds and thousands of millions of miles میں ہو جائے گا. بعض ستارے جو قریبی سمجھے جاتے ہیں، جو ہم اسٹارز دیکھتے ہیں، سورج اور چاند کے علاوہ جو ہم اسٹارز دیکھتے ہیں، جو نیئرسٹ اسٹار وغیرہ ہے اس کی روشنی 4 سال میں پہنچتی ہے یہاں. اگر سورج جس کی روشنی 8.25 منٹ میں پہنچ رہی ہے، اس کا فاصلہ جو ہے 92 ملین مائلز ہے، 9 کروڑ 20 لاکھ میل. جس کی روشنی 4 سال میں پہنچ رہی ہے، اس سے کتنا فاصلہ ہوگا؟ اور یہ سب سے قریب ترین ستارے کی بات کرتا ہوں. اس کے بعد جو ہے پھر جو دور کے فاصلے پر ستارے، کسی کی روشنی 4,000 سال میں پہنچ رہی ہے، کسی کی روشنی لاکھوں سالوں میں پہنچ رہی ہے. جب تک آپ اس کو کور کرتے ہیں پتہ چلا کہ تو آپ نے صرف اپنا یہ دائرہ کور کیا ہے. صرف ابھی تو اسی ملکی وے اور اسی گیلیکسی کے اندر ہے. And there are other Milky Ways and other galaxies. ایک نہیں، 2 نہیں. جس قسم کی یہ ہماری ملکی وے ہے، جس قسم کی ہمارا ہورائزن ہے، اس طریقے کی ہزاروں ملکی وے ہیں. اور ان سب کا یہی سسٹم ہے. ہر ایک کے جو ہے سولر سسٹم ہے اور سورج ہے اور جو بھی ہے. یہ جو ستارے ہم دیکھتے ہیں جو نظر آتے ہیں، یہ حقیقتاً سورج ہے. چونکہ فاصلہ اس کا اتنا زیادہ ہے تو اس لیے اس طرح مجھے. اب اس چیز میں خوشخبری آپ لوگوں کے لیے ایک بات کی ہے کہ جو ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ہم لوگ جو ہے مایوس ہو جاتے ہیں کہ یار جو شخص آخری شخص جو جنت میں داخل ہوگا اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی. جو آخری شخص دنیا میں داخل ہوگا اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اس کو ملے گی. اتنی بڑی جنت، اتنے سارے لوگ لاکھوں میری جنت نہ ہوگی.
92 ملین مائلز میں کتنے لوگوں کو جنت مل سکتی ہے آپ سوچ سکتے ہیں؟ ادنا جنتی کو اگر اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے تو 8.25 یہ جنت یہ دنیا کتنا اس کا سائز ہوگا؟ 20,000 میل ہوگا پورا سفر کرنے 15,000 18,000 میل ہوگا 20,000 میل سمجھ لیں 10 جنتیں 2 لاکھ میل سمجھ لیں 9 کروڑ 20 لاکھ میل میں کتنے لوگوں کو جنت مل سکتی ہے یہاں سے سورج کے درمیان کے فاصلے اور پھر آگے اور دیکھ لیں پھر مزید ملکی ویز وغیرہ کی میں کہتا ہوں کہ جو ہے جتنی دنیا کی آبادی آدم علیہ السلام سے لے کے آخری شخص تک کے آنے والی ہے اتنی ہی کیا اس سے 10 گنا زیادہ آ جائے تب بھی ان کے لیے جنت کی جگہ جو ہے کم نہیں پڑے گی. تو سب سے پہلے تو آپ اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ آپ کی جنت ہے آپ کا جنت کا ٹکڑا موجود ہے اس دنیا سے کم از کم 10 گنا بڑا. اب اس کو انویسٹ کر کے آپ نے اس کو اور بڑا کرنا ہے یا جو ہے بیڈ ڈیسیژن لے کر کے بیڈ انویسٹمنٹ کر کے اس کو لوز کر دینا ہے. آپ کے ایکشن سے ہی ہوگا نا. دنیا میں جو ہے آپ کے ہانگ کانگ میں کتنی بلڈنگیں نہیں ہیں یہ تو کوئی پلاٹ کا صحیح استعمال کرتا ہے کوئی انویسٹمنٹ کا صحیح استعمال کرتا ہے ٹاورز کھڑے ہو جاتے ہیں کوئی ذرا سی بیڈ ڈیسیژن کر لے پورا بزنس تھا سب کچھ جو زمین ہوگی بھی. تو وہی سسٹم وہاں بھی ہے. آپ کا ایکشن ہے کہ اس کو آپ کی زمین کو یہ تو بڑا کرے گا یا اس کو ختم کر دے گا. تو جنت آپ کی موجود ہے. جب بھی آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں. وہ درخت اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کا سایہ جو ہے اگر آپ فاسٹسٹ بورڈز کے اوپر تیز رفتار گھوڑے کے اوپر سوار ہو تو 500 سال لگیں گے اس ایک درخت کا سایہ کراس کرنے میں. اور یہ درخت میں سمجھتا ہوں شاید ادنا جنتی کے جنت میں نہیں ہو اس لیے کہ 500 سال میں تو گھوڑا پتہ نہیں 10 کیا زمین سے جو ہے 100 یا 1000 گنا بڑا فاصلہ طے کر. تو کسی کو اگر زندگی میں یہ توفیق مل گئی کہ وہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس کی جنت جو ہے منیمم جنت کی جگہ سے کافی بڑی ہوگی. آپ لوگوں کو ماشاءاللہ کتنی دفعہ توفیق ملتی ہے سبحان اللہ کہتے ہیں آپ ہر روز کتنی دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں لیکن آپ کی جنت جو ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے. ایک تو یہ چیز ہم نے ذہن میں بٹھا کہ آپ کی جنت ہے آپ کی ہے موجود ہے. اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے اس کی گارڈننگ کرنی ہے اس کی رکاوٹ کرنی ہے کیا کرنا ہے. دوسری چیز وقت کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن کان مقدارہ 50,000 سنہ کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. اس چیز کو ذرا غور سے سمجھنا بس صرف 2 منٹ کی کمپلیٹ توجہ چاہتا ہوں. کمپلیٹ کرو بس اس فلسفے کو سمجھ لیں آپ کی زندگی چینج ہو جائے. 50,000 سال کا ایک دن ہے. ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں بتائیں؟ 24. 50,000 سال کو اگر آپ 24 میں ڈیوائڈ کریں 50,000 years divided by 24 that comes to 2,084 or 87 years. That means کہ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے ابھی تک کا جو وقت گزرا ہے وہ قیامت کا 1 گھنٹہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوا. زندگی اتنی مختصر ہے سمجھے. اگلا پوائنٹ 1 گھنٹے میں 60 منٹس 60 منٹ. تو 50,000 years 50,000 divided by 24 divided by 60 it comes to 34 years and 7 months. 30 سال سمجھیں 35 years. قیامت کا ایک دن اس دن کا 1 منٹ آپ کی اس زندگی کے 35 سال کے برابر ہے.
अगर आप लड़की हैं और आप 70 साल जिंदा रह रहे हैं तो क़यामत के हिसाब से आपने सिर्फ क़यामत के एक दिन के हिसाब से 2 मिनट यहाँ गुजारे, 2 मिनट गुजारे। अगर किसी ने जो है 100 साल भी क्रॉस कर लिए चेक मार करके तो उसने 3 मिनट गुजारे बस। अब अंदाजा हुआ आपको ये जिंदगी कितनी मुख्तसर है। बहुत इजाज़त नहीं दे रहा हूँ, मैं इसको और बयान करता जो है, क्योंकि आज मेरी लंदन की फ्लाइट है और मेरा स्लीपिंग टाइम जो है मेरे काफ़ी अप एंड डाउन हुए हैं और कल सुबह जो है लंदन पहुँचने के बाद ही मेरी मसरूफियत है, तो इसलिए मैं टाइमिंग को एडजस्ट करने की कोशिश करने के चक्कर में यहाँ पर लेट हो गई। बारह जो है इस फलसफे को समझे कि नंबर 1 आपकी ज़मीन जन्नत की वो तैयार है, उसको आपने आबाद करना है। आपका हर सांस जिंदगी की लाखों करोड़ों साल की जिंदगी बनाएगा, जन्नत की या बिगाड़ेगा, हर सांस। दूसरा, ये पूरी जिंदगी आपकी आजमाइश और इम्तिहान है। किसी दुनिया के किसी इलाके में जो है कोई गरीब तौर पर कोई हादसा आता है, वो उसकी आजमाइश नहीं, उससे बड़ी आपकी आजमाइश है कि आप क्या करें। और तीसरा, जिंदगी कितनी मुख्तसर है इसको समझने की कोशिश करें। एक और आखिरी बात, कुरान करीम में कहा काना मिक़दारुहु 50 अल्फ़ सना यौमिन, उस दिन का। अगर दिन से मुराद सिर्फ डे टाइम है तो फिर 12 घंटे हो, फिर 12 घंटे हो। और अगर 12 घंटे जो है वो डे टाइम मुराद है उससे, तो फिर 1 मिनट के अंदर 70 साल हो। और अगर उस दिन से मुराद कुरान की पूरा दिन और रात है 24 आवर्स है, तो फिर कैलकुलेशन में आपको बताएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। Inshallah, I'm beginning my speech in English language. A few practical things for the knowledge of all. First of all, me and my team is really honored to be present here again in Kowloon Central Mosque, which is the largest mosque in Hong Kong, mashallah, a focal point for Muslim community. It's not a house of Allah subhanahu wa ta'ala, it is a palace of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala is Allah subhanahu wa ta'ala. And mashallah, you are fortunate, you are blessed that Allah subhanahu wa ta'ala given you such a location in the heart of Hong Kong. You know, and if you be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will increase in bounties. Regardless whatever issues, challenges we may see, we may face, but always be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. Since I've been in Hong Kong, I came here last year also, and on both occasions I came to attend the United Nations conference. And you know, when we come in United Nations conference, we are like a yo-yo. You know what yo-yo is? Turning. Where time passes by, we don't know. Because number one, we arrive from another part of the world, from UK. If it is daytime here, it is night over there. Right now in UK, it may be 4 or 5 o'clock in the morning. 4 o'clock in the morning, maybe 5 also. So the timing problem is there, and there are 350 people who travel from different parts of the world. Everyone's timing is different, everyone's attitude and approach is different. But the meetings start 8 o'clock, 8:30 in the morning, and this means meeting is start, not basically registration or this and that. So we need to be there by 7:30. In order to be ready by 7:30, we have to be done by 5:30, 6 o'clock, pray Fajr, and get ready. And that's how the meetings are done for 3-4 days. We do not have time to dress properly or to see anything. And yeah, I didn't get a chance to see much of the Hong Kong as such. But what little I have seen of the area of Hong Kong, given my culture and this masjid and so on,
it is a great test for all of you. Because if someone wants to commit a sin in Hong Kong, it's much more easier than committing a sin in London, New York, Washington, and so on. London, New York is well advanced and so on, but not that advanced on that side. Here, I noticed that when you pass any road, at almost any doorstep, you have every opportunity to commit sin. And I hope you understand what I'm talking about, the centuries we have over here. In such environment, to protect yourself, to protect your children, to protect your faith, to protect your dignity, your respect, becomes even more important. Now there are always two sides of coin. Either we can look at it as negative, or we can look at it as positive. You know, Sahaba, when they used to be in the company of Rasulullah sallallahu, obviously they were the luckiest people of the world. That was the best time for their life. And they were able to do huge good deeds. Lots of good deeds. So many good deeds they were able to do that none of us can catch them. And we are on the opposite side of the time, totally different environment, different culture, where committing a sin is not only acceptable, in fact it becomes like your right. And if you do it, it is your own business, it's no one's problem. In that environment, in that system, in that society, in that culture, in that scenario, I say that you do little and Allah will bless you more. Allah will. Earlier people, they had to do huge good deeds to earn the rewards of Allah subhanahu wa ta'ala. And you, in this environment, have to do just little good deeds, and you will get a lot of blessings from Allah subhanahu wa ta'ala. The way world is changing, and there are many more opportunities to commit sins. Equally, there are a lot more opportunities to earn reward. I'll give you one example. Before, and sorry I'm using this example of my life, but that is the only example coming in my mind. Before, long ago, let's say 100, 200 years ago, if you wanted to donate money, you had to go and physically find a poor person. Just imagine you are in Hong Kong, and the population 200 years ago is not even 5% what you have now. And everybody is okay, well to do. Where will you find a poor person to discharge your zakat? The condition of zakat, to give your zakat, is that it must reach one person, otherwise it will not be accepted. If you give your zakat to a charity organization and that charity keeps that money for themselves, or they spend on their admin cost, then your zakat is not accepted because it has not benefited poor people. And it's not organization, it is their responsibility also, but it's your problem also, it's your headache also that your zakat is not reaching poor people. It's not good enough to say, I trust organizations blindly and I give them. No, that's not a valid excuse. You need to search, you need to see. So anyway, before, if you wanted to discharge your zakat, you had to go physically find someone. Yes? Even masajid, let's say, masjids of that time,
would have collected zakat money, they would have had to go and find someone to discharge people's zakat money. Later on, postal system started. And in the latter, you were able to send zakat money by post. But still it was girdle, because then you had to write to thousands of people to find out who is poor. But Allah made it easier that now you don't have to travel every area. You can just, someone can tell you in writing that how you need and this and that. It became a little easier. Then the time came of Mariana, that you pay the postman, and the postman pays to the post office, and the post office basically will deliver your money over there. And slowly, I will not go into detail of the middle, but now there we are, where you can transfer funds from one country to another in a matter of just seconds, basically on a click of a button. Finding a poor person in this day and age is not a task at all. So before, if someone wanted to give their zakat property, it might take them days, weeks, or even months to find someone suitable. And now, it may take you not even a few minutes. See, before to earn the reward of zakat, you had to struggle so much. And now, you can earn the reward of zakat just by going online, searching and this and that, and starting your zakat. And then similarly, there are many other opportunities likewise. Technology is progressing fast. Before, if you wanted to teach and learn, you had to have physical books. If you do not have books, you know, when I used to study, and this is not long ago, only about 20 years ago, sometimes we used to struggle for books. We used to wait for an order to come from Middle East bookshops or from Pakistan, bookshop Muhammad Khan or we used to wait for physical books to arrive. We used to feel handicapped without those books. So there was a time that you could not study unless you ordered your books from different countries. Prior to that, the time was when books, instead of books, there were leaves. There were basically wooden plates on which material was written. And now, on click of a button, on your mobile phone, you just put one word and the ayah, meaning, the translation, the location, and wherever that word has appeared in the Quran, every information comes to you. Before, if you wanted to memorize Quran, and if you don't have a copy of Quran, it used to be a struggle to find one. I'm not talking about 20, 30 years, I'm talking about 100 years ago. So, at that time, earning the reward of recitation of Quran was so difficult. Nowadays, same mobile phone, which makes for you so easy to commit your sin, is making it so easy for you to earn your reward also. So there are always two sides of coin. And this slide is the best. People of Hong Kong, while you are in very tough and difficult environment, and I'm talking about environment in terms of basically personal behavior and so on. I'm not talking about political and so on. The system is excellent here. It's well developed, well advanced country. Thanks to Britain, by the way. But you have huge test ahead of you in your life for your personal behavior. Just protect yourself, look after yourself for sake of your children, and education of your children is the most important investment of your life. Jazakumullah khairan, and Allah subhanahu wa ta'ala reward and honor us, bless us. Jazakumullah khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.